کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جوانی جس پر ہم سب کو فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی یا دوزخ کے راستے پہ ڈال دے گی؟ یہ جوانی قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گی یا ہمارے خلاف کھڑی ہوگی؟ آج اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ جوانی زندگی کا سب سے قیمتی اور طاقتور وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارے جذبات، ہماری خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارے زندگی کے فیصلے ہماری زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے ہم پر۔ یہی وہ وقت ہے جو ہماری آخرت کو سنوار سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ ہم اپنی توانائی، اپنا جذبہ، اپنی طاقت اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس دنیا میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے جائیں۔ لیکن آج ہماری زندگی زیادہ تر گناہوں میں گزر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے عرش کا سایہ ملنا۔ وہ دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور گرمی اتنی شدت کی ہوگی کہ انسان اپنے پسینے کے اندر ہی ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن سایہ ملنا، اور وہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ، اس سے بڑا کوئی مقام اس دن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ نوجوان جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے، اپنا وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگا دے، اس کو یہ سایہ فری میں ملے گا۔ تو یہ ہم آج اپنی زندگیوں کو جانچیں، ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ آج جو نوجوان ہیں وہ اپنی زندگی، اپنی جوانی کا وقت کہاں صرف کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جوانی ایک نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے یہ 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ پہلا سوال کہ اپنی عمر کہاں خرچ کی۔ دوسرا سوال، اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تیسرا سوال، کہاں سے علم حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا۔ چوتھا سوال، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ اور اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی جوانی کو گناہوں میں گزار دیا، ہم نے گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں، اور بے حیائی کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ زنا کرتے ہوئے، اور طرح طرح کے گناہوں میں اپنی جوانی کو گزار دیا، اور ہم نے جو ہے وہ فضول کاموں میں، اور جو ہے وہ ہم نے بے حیائی کے کاموں میں اپنی جوانی کو گزار دیا؟ یا فخر سے کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جوانی کو تیری عبادت کرتے ہوئے گزارا، اے اللہ ہم نے آپ کو راضی کرتے ہوئے اپنی جوانی کو گزارا۔ اپنی زندگی کا سب سے طاقتور وقت جو ہے وہ ہم نے طاقت ہوتے ہوئے بھی گناہوں سے رکے، گناہوں سے باز آئے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنی جوانی کا وقت لگایا۔ اس وقت ہم یہ بات فخر سے کریں گے۔ اگر ہم آج اپنی جوانی کو اللہ کے آگے بچھا دیتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتے ہیں، اس وقت پھر ہم فخر سے کہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا۔ شیطان نا ہمیں بہکانے کے لیے خوبصورت جال بچھاتا ہے کہ یہ ایک دفعہ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، جب توبہ کرنے سے گناہ معافی ہو جاتا ہے تو کر لو، اس میں کیا حرج ہے۔ تو وہ خوبصورت کر کے گناہوں کو پیش کرتا ہے۔ وہ بے شک ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح کا گناہ کرتے ہیں، وہ ہر گناہ کو ہمارے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ لالچ دیتا ہے کہ آپ گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لو گے، معاف ہو جائے گا، اور ابھی تو تم جوان ہو، ابھی کافی عمر پڑی ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لینا، ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تم جوانی کی ایج میں ہو، ابھی تو تم ادھیڑ عمر میں ہو، جب بڑھاپے میں جاؤ گے تو تب جا کے توبہ کر لینا۔ تو یہ چیزیں ہمارا اپنا قصور نہیں ہے، ہم نفس کے ہاتھوں غالب آ جاتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ پیش آتا ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم جو شیطان جس طرف لگائے ہم ادھر لگ جائیں۔ نہیں، ہم نے اپنے نفس کو روکنا ہے، اپنے نفس پہ قابو پانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، بے شک جیسے بھی بچائیں۔ گناہوں سے بچنا کوئی آسان نہیں ہے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کے آنا بہت مشکل ہے، جو آج کل دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے۔
ہر طرف فتنہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری زندگی کس قدر گناہوں میں الجھ گئی۔ اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے پاک کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن اب بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہر چیز کو ممکن بنایا جا سکتا ہے اگر انسان کوشش کرے، اپنا وقت انسان اس چیز کے لیے لگائے، محنت کرے۔ تو یہ اگر ہم نیکیوں کی طرف آئیں گے نا، ہم گناہوں سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی توفیق دیتے رہیں گے۔ اس میں کوئی بڑا مطلب کہ مسئلہ نہیں ہے کہ انسان نیکی کی طرف آنا چاہے تو اللہ پاک اسے لے کے نہیں آئے، ایسا نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ پاک سے ہدایت مانگنا چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ اور انسان اگر نیکیوں کی طرف بڑھتا جائے وہ خود بخود اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی کے الٹ اگر انسان گناہوں میں ملوث ہو جائے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں میں ڈال دے، تو وہ پھر نکل نہیں سکتا ان گناہوں سے۔ شیطان اس کو مزید گناہ دکھاتا رہتا ہے، خوبصورت کر کے گناہ پیش کرتا ہے اس کے سامنے، تو وہ انسان ان گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ یہ چیز بھی بھول جاتا ہے کہ یہ میرے لیے توبہ بھی ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، انسان وہ بھی بھول جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ کیونکہ کسی شخص کو اپنی ایج کی لمٹ کا نہیں پتا کہ میری ایج کب ختم ہو جانی۔ اگر کوئی سوچے کہ میں نے بوڑھے ہو کے مرنا ہے تو ابھی کافی عمر ہے تو میں گناہ کر لیتا ہوں، جب بڑھاپا آئے گا تو میں توبہ کر لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اس نے بڑھاپے تک جانا ہے یا نہیں جانا، یا جوانی میں ہی فوت ہو جانا ہے، یا اس نے جو ٹائم اس کا بھی چل رہا ہے اس نے ابھی چلے جانا ہے یہاں سے۔ تو یہ چیزیں انسان کو سوچنی چاہیے کہ مجھے میری جو زندگی ہے اس کا نہیں پتا۔ اگر تو ہم سب کو اپنی زندگی کا پتا ہوتا پھر تو کیا تھا، جب توبہ تھی تو جو مرضی کرتے رہتے، جب موت کا وقت آتا کچھ دیر پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے چلے جاتے، اللہ کو راضی کر لیتے، بڑا آسان حل تھا۔ لیکن یہ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کب یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سوچیں، گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے آئیں، گناہوں کو ترک کر دیں۔ گناہ کرتے کرتے ہم دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، گناہ ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہے، ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن ہمارا قبول نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ آڑے آ جاتے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے آگے، ہماری دعاؤں کے آگے آ جاتے ہیں، تو ہماری دعائیں قبول ہونے سے رک جاتی ہیں۔ ہماری گناہ ہماری زندگیوں میں بے سکونی اور پریشانیاں بڑھا دیتے ہیں، ہماری روح کو کمزور کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سے نرمی آج ختم ہو چکی ہے۔ آج دیکھیں، اپنے اخلاق دیکھیں، اپنا رویہ دیکھیں، ہم بات بات میں کیوں غصے میں کیوں آتے ہیں، ہمارے مسائل کیوں نہیں ختم ہوتے۔ آج ہمارے گھروں کے مسائل، ہمارے ملک کے مسائل، ہمارے معاشرے کے مسائل، جہاں مرضی چلے جاؤ آج ہر جگہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ آج وہ فلاں ملک سپر پاور ہے، وہ کنٹری اتنی طاقتور ہے، وہ معاشرہ اتنا طاقتور ہے، کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم آج اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے اعمال کو دیکھیں تو صحیح کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں اور ہم گلے شکوے پھر اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہماری سنتے نہیں ہیں، وہ کافر دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم مسلمان کہاں رہ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف لے کے آئیں گے تو خود بخود ٹھیک ہوتی چلے جائیں۔ ہم اپنے آپ کو عبادت کی طرف لے کے آئیں۔ عبادت وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز ہماری روح کی پاکیزگی ہے، قرآن ہمارے دلوں کا سکون ہے، دعا ہماری زندگی کی طاقت ہے۔ ہمیں اپنی جو چیزیں ہم لینا چاہتے ہیں، جو ہم اپنے کام اللہ پاک سے نکلوانا چاہتے ہیں، وہ دعاؤں سے نکلیں گے۔ ہماری جو بھی جائز حاجات ہیں، جو بھی جائز خواہشات ہیں، وہ اللہ پاک سے مانگیں، دعاؤں کے ذریعے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ پاک کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ پاک کے ساتھ ملاقات کر کے نماز کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرے گا۔ ہم مانگنے والے تو بنے، ہم نے تو مانگنا ہی چھوڑ دیا۔
ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، صرف ہم پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ پیسے سے سکون آ جائے گا۔ پیسے سے سکون نہیں آئے گا، سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں سکون ملے گا، دنیا میں سکون نہیں ہے۔ یہ جوانی اگر ہم اللہ کے راستے میں لگا دینا تو سب سے بڑا ہمارا قیمتی سرمایہ بن جائے گا۔ اس سے بڑی ہمارا کوئی ایسٹ، ہمارا کوئی اثاثہ اور کوئی نہیں ہوگا اگر ہم اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ کیونکہ جب انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو وہ نیکی کرنے کی اس میں وہ طاقت نہیں رہتی، وہ نمازیں لمبی لمبی نہیں پڑھ سکتا، وہ زیادہ دیر تک قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، چشمے لگ جاتے ہیں، بیٹھنا اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا ہے، سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، نفلی روزے رکھے، دعائیں مانگے، تہجد میں کھڑا ہو۔ تو یہ چیزیں اگر انسان جوانی میں شروع کر لے تو بڑھاپا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اپنی جوانی میں نا اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنے آپ کو مسجد کی طرف لے کے آئیں، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اذان کا وقت ہو مسجد کی طرف دوڑ لگی ہو، اور جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنے کا شیڈول بنائیں، اپنے آپ کو اللہ پاک کے سامنے جھکائیں، اپنا سر جھکائیں، دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، ذکر اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کو مساکین کو دیں، جتنا دے سکتے ہیں۔ جتنا آپ زیادہ خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں اتنا آپ کا رزق میں اضافہ ہوگا۔ میرے عزیزو، گناہوں کی لذت پل بھر کے لیے ہے، ایک لمحے کے لیے گناہوں کی لذت ملتی ہے، پھر وہ لذت چلی جاتی ہے، لیکن گناہ لکھا جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، وہ نہیں ختم ہوگا۔ اسی طرح انسان جب گناہوں میں ملوث ہوتا جاتا ہے نا تو وہ مزید گناہ کرتا ہے، وہ جو لذت ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، گناہ لکھا جاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، تو اسی طرح اس کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ گناہوں کی لذت میں اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، اور ادھر فرشتہ جو ہے وہ لکھی جا رہا ہے، لکھی جا رہا ہے، اور وہ جب پھر اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جب جو ہے وہ قبر میں جائے گا، پھر جب وہ قیامت کے دن پیش ہوگا، اعمال کا اس کا حساب کتاب ہوگا، تو پھر جب اس کے سامنے ایک ایک چیز، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اس کے سامنے جو لکھا ہوا دکھایا جائے گا نا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بے بس ہوگا وہاں پر، پھر وہ پچھتائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مجھے ایک منٹ کے لیے ایک دفعہ بس دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، تو میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو کیسے راضی کرنا ہے، لیکن وہ پھر مہلت نہیں ملے گی، مہلت نہیں ہے، پھر وہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب انسان نیکیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لے کے آتا ہے، دین کی طرف لے کے آتا ہے، تو پھر ہمارے دائیں کندھے والا فرشتہ لکھتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ والا اگر ہمارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا قیامت والے دن تو ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ جوانی کا وقت بہت مختصر سا ہے، پلک جھپکتے یہ وقت گزر جائے، تو اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو ان عارضی خوشیوں کے پیچھے نہ لگائیں، دنیا کی باغ دوڑ میں نہ لگائیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے کے آئیں، چھوڑ دیں وہ دوستیاں، وہ یاریاں، وہ محفلیں، وہ صحبتیں، وہ اپنی بیٹھکیں جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں، چھوڑ دیں سب کچھ، یہی رہ جانا ہے، کوئی کچھ نہیں آپ کو کہے گا، کہتا رہیں، کہنے دیں جو کہتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بچا لیں گناہوں سے، جتنا ہو سکتا ہے بچا لیں، بڑا مشکل ہے وقت مرنے کے بعد، وہ کام چھوڑ دیں جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتے ہیں، ہر اس چیز سے باز آ جائیں، ترک کر دیں ہر اس چیز کو، اپنے آپ کو ایسے دوستوں میں رکھیں جو آپ کو نماز اور قرآن کی طرف لے کے آئیں، جو آپ کو دین کی طرف لے کے آئیں، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آئیں۔ یہ چمکتا چہرہ اور پاکیزہ دل، یہی ہماری جوانی کا اصل حسن ہے، تو اس حسن کو اللہ کے اطاعت میں گزاریں، یہ گناہوں کی جو ہے وہ گندی لذتوں میں نہ پڑیں، اللہ کی جو اصل لذت ہے، جو اللہ کے دین میں ہے، جو اللہ کے ذکر میں ہے، جو اللہ کی اطاعت میں ہے، اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، سچی توبہ کریں، باز آ جائیں گناہوں سے، نماز، قرآن اور دعاؤں کا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے، عبادت کا ذوق پیدا کرنے اور اپنی رضا کے لیے اپنی جوانی، اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔